لہٰذا اس کو بھی قتل کر مجھے سو ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ کسی اور کے پاس گیا، وہ کچھ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو تم اگر اس ماحول میں رہو گے تو اس گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا، تم ایسا کرو کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، وہاں رہو گے تو انشاءاللہ یہ کہ تمہارا جو ہے وہ توبہ کا ایک راستہ نکل آئے گا۔ لہذا جو ہے وہ اس بستی کے لیے نکلا، اس بستی کے لیے نکلا، راستے میں جو ہے جنگل پڑا، اس راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جب ہوا تو فرشتے آ گئے، دونوں قسم کے، ایک فرشتے وہ جو نیک آدمی کی روح کو لے کر جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے وہ جو ہے وہ بدکار اور برائی اور مجرم لوگوں کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ اب دونوں آ گئے ساتھ میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ بھائی تم کیوں لے کے جاؤ؟ تم توبہ تو کر چکا تھا، اور توبہ کی تکمیل کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اسی توبہ تو ہو گئی نا۔ اس لیے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، جس وقت توبہ کر لیتا اس وقت وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہاں تک صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ والا بننا بہت مشکل ہے، کہتا میں کہتا ہوں بہت آسان ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے توبہ کر لے، جس وقت تم نے توبہ کی ہے اسی وقت تم اللہ کے ولی ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو تم اللہ کے ولی ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تم نے اس وقت ارادہ کیا ہے کہ میں جو ہے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اگرچہ تمہارے اوپر حقوق و لباس بھی ہے، اگرچہ تمہارے اوپر جو ہے کسی کا پیسہ بھی ہے، اگرچہ تمہارے اوپر کسی کی زمین بھی ہے، لیکن تم نے کیونکہ اس وقت توبہ کی پوری جو ہے وہ توبہ کی ہے، لہذا اب جو ہے وہ آگے کا وہ تکمیل ہے توبہ کی، کہ تم اس سے معافی تلافی کرو، اس سے جو ہے اس کا جو حساب ہے اس کو دے دو، جس کا پیسہ کھایا وہ پیسہ دے دو، وہ تکمیل ہے۔ لیکن جس وقت تم نے توبہ کی ہے اس وقت تو تم جو ہے کامل ہو گئے نا، اس وقت تو تم پاک ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا، آئے نا سمجھ میں۔ تو اس طرح جو ہے اس نے فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ تو توبہ کی تکمیل کے لیے جا رہا، تو توبہ تو کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو وہاں پہنچا تو نہیں، راستے میں انتقال ہوا ہے، زیادہ جو جھگڑا ہوا، اللہ کے سامنے پہنچے دونوں، کہا کہ یا اللہ ایسا مسئلہ ہے، تو زمین کو ناپ، اگر یہ جو ہے جہاں سے چلا تھا وہاں سے فاصلہ زیادہ ہے تو اس کو برائی والے لے جائیں، تو جس طرف جا رہا تھا وہاں سے اگر فاصلہ کم ہے تو وہاں یہ نیکی والے لے جائیں۔ لہٰذا ناپا گیا، اللہ نے زمین کو سکڑ دیا، اور روایت میں آتے ہیں کہ وہ مرتے وقت بھی اس نے جو ہے کروٹ لے کے تھوڑا سا جو ہے وہ آگے بڑھ گیا، اس ایک قدم کا فاصلہ نکلا، دیکھو مجھے سبحان۔ اب مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو 100 آدمیوں کا قتل کیا ہوا ہے تو 100 آدمیوں کے قصاص تو باقی ہے نا، یہ کیسی معافی ہو گئی؟ اس نے ارادہ کر لیا تھا، آئے نا سر، جس وقت بندہ توبہ کرتا اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں 100 آدمیوں کا جو مطلب میرے پر قصاص ہے تو اس کا جو ہے بدلہ دوں گا، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ یا تو یہ کہ آدمی معاف کروا لے، اس کی اولیاء سے معاف کروا لے، یا پھر اس کی دیت دے دے، یا اس کے بدلے میں قتل ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے جب توبہ کو قبول کر لیا تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے حقوق ہیں ان حقوق والے جب وہاں پر بندے کے، اور جب یہ بندہ آئے گا اللہ کے سامنے تو وہ حقوق والے آ جائیں گے، یا اللہ اس نے ہمارا حق کھایا، اس نے ہمیں قتل کیا، فلاں نے کیا، میرا پیسہ کھایا، گالی دی، غلط گلوچ کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے نے کیونکہ معافی اللہ سے، کیونکہ اللہ کے سامنے اس نے اپنا معاملہ ڈال دیا، تفویض کا معاملہ اللہ کے ساتھ کر لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ وہ راستہ کیا ہوگا کہ ان بندوں کو جو کہ آئے ہیں اپنا حق لینے کے لیے ان کو راضی کریں گے، اور راضی کرنے کے لیے محلات اللہ جنت کے جو ہے ظاہر کریں گے، اور جنت کے محلات کو کہیں گے کہ بھئی یا تو اس کو تم اس سے بدلہ لے لو یا پھر جنت کے محل لے لو۔ میں بس بدلہ لے کے چاٹا مار کے میں کیا کروں گا؟ جنت اصل تو جنت ہے، جنت مل رہی تو جنت کے محلات ان کو دے دیں گے اور اس کو معاف کروا دیں گے۔ تو دیکھو بھائی اصل معاملہ اللہ کے ساتھ، گناہ نہیں چھوٹ رہے اللہ سے تو کہہ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے کہا تھا وَإِذَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، یا اللہ اگر آپ نے مجھے نہیں پھیرانا، آپ نے مجھے نہیں روکا تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں مبتلا ہو جاؤں گا، وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور بھائی کہو تو صحیح، اللہ سے کہو تو صحیح، اللہ نہیں ہو رہا، ہم سے عمل نہیں ہو پا رہے جو آپ جیسا آپ چاہتے ہیں، کامل جو ہے عمل، کامل ایمان ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے یا اللہ، وہ خود کہہ تو دو اللہ سے، نہیں ہو پا رہا یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کاملین پہ اٹھائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے پیش ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اس سے کہ اللہ کے تو ہم سے کہا کیوں نہیں،
کہ ماحول نے ہمیں جو ہے مطلب عمل نہیں کرنے دیا. جس ماحول میں ہم تھے, جس علاقے میں ہم تھے, جیسے لوگوں میں تھے, وہاں پر ہم جو ہے وہ نیک عمل نہیں کر سکے, تو کم از کم کہہ تو دیتے. یہ دوسرا بندہ کھڑا ہوا ہے, اس نے تو ہم سے کہا تھا, اگرچہ گناہ میں یہ بھی مبتلا تھا لیکن کہہ تو دیا تھا ہم سے. تو اللہ سے کہیں تو صحیح, ہر چیز اللہ سے کہیں. بھوک لگ رہی ہے تو اللہ سے کہیں, پیاس لگ رہی ہے تو اللہ سے کہیں, کیونکہ میں نے بتایا حضرت نے جو فرمایا کہ اس عالم امکان کا خلاصہ اللہ کی ذات ہے. ارے کہو تو صحیح, تم کائنات کا ایک حصہ ہو, اللہ سے مانگو تو صحیح. تو بھائی اللہ سے مانگنا, اللہ سے تعلق پیدا کرنا, یہ تعلق کیسے پیدا ہو؟ تعلق اپنا جوڑ. اور ہمارا کیا جوڑ ہے اللہ کے ساتھ؟ وہ انفائنائٹ ہے, وہ جو ہے لامحدود ہے, اور ہم محدود ہیں, ہم کیڑے کی طرح ہیں. تو ایک کیڑے کا جو ہے اللہ کی ذات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہمارا کوئی نسبت نہیں ہے اس کے ساتھ. کیا نسبت ہے کہ ہاں ایک نسبت ہے کہ وہ خالق ہے, ہم بندے ہیں. اب وہ جو ہے وہ سمد ہے, ہم محتاج ہیں. ہم جو ہے وہ عاجز ہیں, محتاج ہیں. اللہ سے اپنی عاجزی کا اظہار کریں, اللہ سے اپنے جو ہے وہ محتاجگی کا اظہار کریں. یہ ہے ہمارا تعلق. جس نے اس کو پہچان لیا اس کا تعلق اللہ سے پیدا ہو گیا. یہ ہے تعلق معلّہ. ہر چیز میں اللہ کو اپنے سامنے رکھیں, ہر چیز میں اللہ کو دیکھیں, ہر چیز میں اللہ کو جو ہے وہ اپنا مطمع نظر بنائیں, مقصود نظر بنائیں. تو یہ ہے تصوف کا حاصل کہ اللہ سے لگے رہیں, اللہ سے جوڑ پیدا کریں. تو بھائی یہ دنیا ہمارے جو ہے تھوڑی سی دنیا ہے, مختصر سی دنیا ہے, اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے. 70-80 سال تو بہت لینڈ مارک ہے اگر, کہ کسی کی عمر جو ہے 70-80 سال ہو جائے, 90 سال ہو جائے تو بڑی بات ہے. آج تو 50-60 سال پورے کرنے بڑی بات ہے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. جوان بھی جا رہے ہیں, بوڑھے عمر بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, اور ہمارے سامنے جا رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتار رہے ہیں, لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ یار کل ہمیں بھی جانا ہے, کہ ہمیں بھی ایسے لوگ اتارنا ہے. زیادہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات آخری میں ٹائم ہے, 1 منٹ تو ڈاکٹر صاحب کی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ بھائی رات کو بیٹھ کے نا ایک تو گناہوں سے توبہ استغفار کیا کرو. رات صبح سے لے کے شام تک کے جتنے بھی باتیں ہوئی ہیں سب سے اللہ سے توبہ استغفار کریں, اور جو اللہ نے انعامات فرمائے اس سے اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن 2-3 منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ میرا انتقال ہو, ایک مراقبہ کریں میرا انتقال ہو. لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, بچے رو رہے ہیں کہ یار ہمارا ابا جا رہا ہے, ہمارا بھائی جا رہا ہے, تو تمہارا انتقال ہو گیا. اب لوگ غسل دے رہے ہیں. دیکھو غسل کی حالت میں لوگ کوئی ایسے پلٹتا ہے, کوئی ایسے پلٹتا ہے, کوئی پانی ڈال رہا ہے. تو غسل کرنے کے بعد تمہیں جو ہے کفن پہنایا جا رہا ہے. کفن پہنانے کے بعد تمہیں جو ہے ڈولی میں رکھا جا رہا ہے. یہ ڈولی میں رکھ کے لوگ لے کے جا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے نعرہ, تو یہ نعرے لگا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے تمہیں قبرستان میں لے کے جا کر جو ہے قبر میں اتارا جاتا ہے. پھر لوگ مٹی ڈالتے ہے نا, پھر فرشتے آ گئے, فرشتے سوال کرتے, اس کا مراقبہ کرتے روزانہ بیٹھے. تو زندگی کی جو وہ ہے نا لذتیں, اس میں جو ہے کرکرا بنانا شروع ہو جائے گا. جو مطلب زندگی کو کرکرا نہیں بنانا ہے, یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بندے کی زندگی جو ہے کرکری ہو جائے. مومن کی زندگی نہیں, وہ تو کہتے ہیں لطف اٹھاؤ, لیکن اپنے مالک کو یاد رکھو. یہ غفلت جس نے تمہیں پردے ڈالے ہوئے تمہاری آنکھوں پہ, تم یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی کر لوں گا, اس غفلت سے پردہ ہٹاؤ. یہ غفلت سے پردہ ہٹ جائے, یہ ہے کامیابی. اس نے